ڈاکٹر ماہرنگ لانگو اور صبغت اللہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی کیونکہ آزادی اظہار کا صرف ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یہ لوگ، یہ صرف اور صرف لوگوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بھارت کے اعلی کار بنی ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ آپ کو نہیں لگتا کافی پہلے آ جانا چاہیے تھا؟ اگر قانون کی بالادستی کو برقرار رکھا جائے، اس پر اب آپ کمپرومائز نہ کریں تو اس طرح کے معاملات پھر بہت پہلے ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر امن و امان بھی قائم ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایک لینینسی دیتے جائیں گے، ایک گنجائش پیدا کرتے جائیں گے، کچھ ایسے مطالبات جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ عقل سلیم میں نہیں آ رہے۔ آپ نے آزاد کشمیر میں کیا کیا؟ آپ نے ان کے ایسے مطالبات ماننے جس سے میرے جیسے بندے کو حسد ہو گیا، تکلیف ہو گئی۔ سر، ماہرنگ لانگو والے کیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد بی ایل اے کو دھچکا لگے گا، کمزور ہو جائے گی؟ دیکھیں، بی ایل اے کا جتنا نیٹ ورک ہے، جس طرح سے بھارت اس کے پیچھے ہے، بلکہ افغان طالبان بھی ہیں اس کے پیچھے، اب ان چیزوں کو ٹیکل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں دھچکا لگے گا، وہ ممکن ہے مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹیں۔ ایرانیوں کے بہت سارے ریزرویشنز تھیں، ان کو بھی کرنا، جب پاکستانی کوشش کر رہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا بنتا تھا بینگ پاکستانی، ہم اپنے جو بھی لیڈران ہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل کی صورت میں ہوں یا شہباز شریف صاحب کی صورت میں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے یہاں سے ایک خاص جماعت جو تھی وہ بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ اب جب کہ یہ مذاکرات ہو گئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں باقاعدہ طور پر، اب ہم سر دیکھتے ہیں کہ ایک صف ماتم تو بھارت میں بچھی ہوئی ہے، ایک ظاہر ہے کہ صف ماتم اسرائیل میں بچھی ہوئی ہے، تیسری جو ہے سر وہ پی ٹی آئی میں بچھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو کب یہ احساس ہوگا؟ کیونکہ پاکستان ہے تو یہ سیاست کریں گے، اگر پاکستان کی نامنے کی ہو رہی ہے تو یہ اس میں خوش کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو المیہ ہے اسے بھی اب سمیٹنے میں وقت لگ جائے گا۔ جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی وہ تو ڈائریکٹ کلیش تھا نا، اس میں یہ سارے عناصر جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت نے منہ توڑ جواب دیا۔ یہ موجود ہے سوشل میڈیا پر، ریکارڈ کا حصہ ہے، اور زبردست جواب، پلٹ کر وار، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کھیل کے میدان میں، جنگی میدان میں، معاشی میدان میں، کہیں ثقافتی طور پر، سفارتی طور پر اس کا نام نہ ابھرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایک احساس جو ہمیں ملا ہے ایک فتح کی صورت میں، کیونکہ ڈپلومیٹک فتح ہماری ہے۔ بہت بڑی سازش تھی، پورے خطے کو ایک بڑی جنگ میں الجھانے کی سازش تھی، اور اس میں کئی سال لگ جانے تھے۔ یہ ایک بڑا پلان تھا اور مربوط اور منظم پلان تھا۔ اس میں پاکستان نے لیڈ کیا، سازش بھانپ لی تھی تقریباً تمام مسلم ممالک نے۔ اس کا صحرا جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے سر جاتا ہے۔ یہ بات جو فریقین ہیں، وہ امریکہ ہو یا ایران ہو، انہوں نے بھی بارہا کہی کہ پاکستان ثالث ہے۔ بلکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جملہ کہا، جو کیونکہ بولنے میں وہ بد احتیاطی بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، کچھ اس طرح کے جملے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان واحد ثالث ہے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ کہیے گا کہ میں تو بینگ پاکستانی بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا اور اس کے بعد الحمدللہ پاکستان کو جو عزت ملی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں فائزہ، اس میں بالکل ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بے شک، اور یہ ایک احساس جو ہمیں ملا ہے ایک فتح کی صورت میں، کیونکہ ڈپلومیٹک فتح ہماری ہے۔ بالکل، بہت بڑی سازش تھی، پورے خطے کو ایک بڑی جنگ میں الجھانے کی سازش تھی، اور اس میں کئی سال لگ جانے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا آپریشن وینزویلا ٹائپ ہوا اور ختم کر دیا۔ یہ ایک بڑا پلان تھا اور مربوط اور منظم پلان تھا۔ اس میں پاکستان نے لیڈ کیا، سازش بھانپ لی تھی تقریباً تمام مسلم ممالک نے، جس میں ترکی، مصر، سعودی عرب شامل ہیں، جی، اور قطر بھی آ گیا بعد میں۔ بالکل، اور انہوں نے سازش بھانپی اور اس کے بعد معاملے کو بر وقت ہینڈل کیا، اور اس انداز میں کیا کہ جس کے نتیجے میں صورتحال دن بدن ڈیفیوز ہوتی گئی، اور الٹیمیٹ پھر یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، اس میں ایک معاہدہ طے پا گیا، ایم او یو کہہ لیں، معاہدہ کہہ لیں، اس پر عمل درآمد ہوگا، تو ایک بڑا بحران جو ہے ٹل گیا۔ اس کا صحرا جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے سر جاتا ہے، کیونکہ یہ بات جو فریقین ہیں، وہ امریکہ ہو یا ایران ہو، انہوں نے بھی بارہا کہی کہ پاکستان ثالث ہے۔ بلکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جملہ کہا، جو کیونکہ بولنے میں وہ بد احتیاطی بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ، کچھ اس طرح کے جملے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر تو سکتے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان واحد ثالث ہے۔ ہاں، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ جملہ حقوق محفوظ ہے پاکستان کے نام، کاپی رائٹس پہلے، صحیح، تو وہ انہوں نے کہہ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا مسلم ممالک پر، ایران پر، اس خطے پر، کہ یہ جو ایک بہت بڑی سازش تھی اس کو بر وقت بھانپ کے ناکام بنایا گیا۔
تو یقینی طور پر یہ بہت محصور کن لمحات ہیں پورے ملک کے لیے. بالکل. اچھا سر، ہم نے ایسا دیکھا اس بیچ میں، کیونکہ دیکھیں جو پاکستان کے، اگر ہم یہ بھی کہیں کہ معاشی حالات اور پاکستان کی جو ایک پوزیشن، آل دو کہ پچھلے سال جب مارکہ حق جس طرح سے پاکستان نے بھارت کے خلاف جیتا، اس کے بعد سے ہماری پوزیشن بالکل چینج ہوئی، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. تو پاکستان کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان یہ انیشیٹ کرے گا، اور پھر امریکہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کو، وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے، اس کو منانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس نے ہی اسرائیل کو لگام ڈالنی تھی، اسرائیل کو منانا، پھر ایرانیوں کے بہت سارے ریزرویشنز تھیں ان کو بھی کرنا. اچھا سر، اس پہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستانی کوشش کر رہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا بنتا تھا بینگ پاکستانی، ہم اپنے جو بھی لیڈران ہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل کی صورت میں ہوں یا شہباز شریف صاحب کی صورت میں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے یہاں سے ایک خاص جماعت جو تھی وہ بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کر رہی تھی. اب جب کہ یہ مذاکرات ہو گئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں باقاعدہ طور پر، اور اب ہم سر دیکھتے ہیں کہ ایک صف ماتم تو بھارت میں بچھی ہوئی ہے، ایک ظاہر ہے کہ صف ماتم اسرائیل میں بچھی ہوئی ہے، تیسری جو ہے سر وہ پی ٹی آئی میں بچھی ہوئی ہے. ان لوگوں کو کب یہ احساس ہوگا، کیونکہ پاکستان ہے تو یہ سیاست کریں گے، اگر پاکستان کی نامنے کی ہو رہی ہے تو یہ اس میں خوش کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو المیہ ہے اسے بھی اب سمیٹنے میں وقت لگ جائے گا. جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی وہ تو ڈائریکٹ کلیش تھا نا. بالکل. اس میں یہ سارے عناصر جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت نے منہ توڑ جواب دیا. یہ موجود ہے سوشل میڈیا پر، ریکارڈ کا حصہ ہے. بالکل. اور زبردست جواب، پلٹ کر وار، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے تھے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کھیل کے میدان میں، جنگی میدان میں، معاشی میدان میں، کہیں ثقافتی طور پر، سفارتی طور پر اس کا نام نہ ابھرے. کہ ایک فرد جو ہے ان کے ذہن کے اندر اس طریقے کے ساتھ سرایت کر چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو اور اس کے بعد کوئی بہتری ہو یا نہ ہو تو پھر ہے. جیسے وہ ہماری ایم این اے صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، خدا نخواستہ. کتنی بری بات ہے. بالکل. اب وہ کھلی پھر رہی ہیں. میں تو نام لینا چاہ رہا تھا، آپ نے نام لے دیا. جی جی سر، بالکل ایسے عناصر کا نام لینا چاہیے. لینا چاہیے ویسے تو. وہ کھلی پھر رہی ہیں نا، مجھے میں اس لیے نہیں لے رہا کہ کھلی پھر رہی ہیں کہ مجھے نہ اندر کرا دیں. سر آپ نہ ان سے ڈریں، آپ صحافی، آپ نہیں ڈرنے والے. میں یہ کہنے والا ہوں کہ ان لوگوں کو اتنی چھوٹ بھی نہیں دینی چاہیے. دیکھیں، اسٹیٹ کا جو ایک حصہ ہے جو سیکورٹی اداروں پہ مشتمل ہے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کسی بھی شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، آزادی اظہار ایک اور چیز ہے، وہ ہے اوپینین. آپ کی میری اوپینین علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے. بالکل. نیشنل انٹرسٹ پر ہماری سوچ ایک ہوگی، ہونی چاہیے. بالکل لازمی ہوگی بھی. اور اس ملک میں رہتے ہیں تو دوسرا راستہ نہیں ہے. ظاہر ہے، یا تو آپ چلے جائیں پھر کابل، ظاہر ہے جی افغانستان کے ساتھ ہیں، یا دلی جا کے بیٹھ جائیں. ہاں، بھارت کے ساتھ چلے جائیں. یہ تو معاملہ نہیں ہے. تو جب آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہ سوچ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بہرحال، اس میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم نے سیاسی ماحول کو اس طرح سے پراگندہ کر دیا، پنپنے نہیں دیا. جو ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ سیاست آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مختلف امور ہیں، ان پر آپ اختلاف رائے کا اظہار کریں، بالکل کریں. ایک پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے، جیسے بجٹ آیا بالکل، اس میں ظاہر ہے مختلف پالیسی ہیں. کچھ پر مجھ کو اعتراض ہے، کچھ پر کوئی تاجر حضرات ہیں ان کو اعتراض ہے. میں جو سوشل میڈیا کرتے ہیں وہ کہیں جی 5% ٹیکس کیوں لگا دیا. مثال دے رہا ہوں. بالکل صحیح. ہر بندہ اپنی اپنی چیز لے کے، اچھا اس پر آپ ڈبیٹ صحت مندانہ کر لیں. جب آپ خدا نہ خواستہ اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں کہ ہم نے ملک کو ناکام بنانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہے ہیں. کلاڑی نہیں کلاڑا. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس میں اسٹیٹ کا بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح ہم مختلف قوانین بناتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، پیک ایکٹ بنا لیا ہم نے، اس کے بعد سائبر لاز ہیں ہمارے، وہاں میں سمجھتا ہوں ان کو بھی حرکت میں آنا چاہیے تاکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اصلاح کا پہلو بھی، سزا اور جزا ساتھ ساتھ، تو اس میں ہی بہتری آ سکتی ہے. لیکن سر یہ بھی تو ہے نا کہ اب جو کچھ بھگوڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی اگر اکثر پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کا نام بھی کیوں لیتی ہیں. ابھی جب یہ سوئٹزرلینڈ جانے کا جب پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی، ہم نے جو الیکٹرانک سگنیچر دیکھے شہباز شریف صاحب کے بھی، ٹرمپ کے بھی، مسعود پزشکیان کے بھی، تو اس کے بعد نا جب اناؤنس ہوا کہ جی اب جمعے کو یہ لوگ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، تو جیسے ہی دورہ منسوخ ہوا تو ان لوگوں نے پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا. جی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ دیکھیں مسعود پزشکیان تو بہت سیریس ہیں، انہوں نے پیپر ہاتھ میں اٹھایا، وہ شہباز شریف کی باتیں کھل رہی ہیں، یہ وہ، اور اب ان کے منہ پہ پڑ گیا معاہدہ ہو نہیں رہا، یہ وہ. اچھا اب سے جب وہ معاہدہ ہو گیا، اب اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے. اب جو باہر بیٹھے بھگوڑے، ان کا کیا علاج کریں ہم؟ اس میں ایک تو بیانیے کا جواب بیانی ہے، وہ کوشش کرتے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ باہر کے جو جتنے بھی فارمز ہیں، بہت مختلف فارمز ہیں جی، وہاں پر لیگل ریمیڈی بھی اویلیبل ہے. ہمارے ایک سیکٹر کمانڈر نے
ایک بھگوڑے کے خلاف کیس کیا تھا اور انہوں نے جیتا. جی لندن میں وہاں ہمارے سفارت خانے ہیں. ایک محسن نقوی صاحب پہلے بھی ویسے گئے تھے, انہوں نے کافی کوششیں بھی کی ہیں کہ یہ اگر کنٹینیو رہے تو انہیں کان ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے جی کہ ایک بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے, بھگوڑا جسے کہتے ہیں بجا طور پر, جی وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے جو شر انگیزی کے زمرے میں آتی ہے, تقریب کاری کے زمرے میں آتی ہے. بالکل سر. اب برطانیہ جتنا مرضی چیمپئن ہو ادادی اظہار کا, وہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ہم اگر انہیں یہ کہیں کہ آپ کی سرزمین سے یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے ملک کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ کیا تعاون کریں گے؟ اگر ہم یہاں بیٹھ کے برطانیہ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یار ایسے تو حکومت نہیں چل رہی. پہلے کنزرویٹو والے تھے, تماشا بنا ہوا تھا, ہر 6 مہینے کے بعد وزیر اعظم تبدیل. سر ابھی بھی دیکھ پھر لیں یہ لیبر پارٹی آئی ہے, بہت بڑا الیکشن جیت کے 2 سال میں ڈیڈ فلاپ. پھر ہم یہ کہیں جی وہاں معاشی بحران آ گیا ہے. پھر ہم کہیں جی وہ ریفارم پارٹی اٹھی ہے تو اس نے بلدیاتی انتخابات کے اندر سوایا پھیر دیا لیبر کا. بلا تجزیہ تو ہو سکتا ہے. اگر میں بیٹھ کے ان کے جو پالیٹیشینز ہیں, ان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے متعلق یہ گفتگو کر دوں, برطانیہ نہیں رہے گا, ہیٹ اسپیچ بالکل اس کا یہ ہو جائے گا, اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا, لندن اپنی آزادی کا اعلان کر دے گا, تو یہ تو سراسر یہ کوئی تجزیہ تھوڑی ہے, یہ تو انتشار بنانے والی بات ہے, وہاں لوگوں کو سانے والی بات ہے. کوئی وہاں کے جی کہ میں نسلی تعصب پر آ جائے تاکہ گورے جو ہیں پاکستانیوں کو یا انڈینز کو یا باقی سب کو ماریں, بالکل اس طرح کے واقعات. تو وہ جب ان کی اسٹیٹ یہ اسپیئر نہیں کرتی. ابھی پچھلے دنوں چند واقعات ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا وہاں کچھ واقعات ہوئے, اتنی پکڑ دھکڑ انہوں نے تیزی کے ساتھ حرکت میں آئے اور انہوں نے ایسے چٹکیوں میں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ یہاں نہیں چلے گا, یہ نسلی تعصب اس نے پھیلانے کی کوشش کی, وہ وی ول ڈیل ہم آئرن ہینڈڈلی اور اکارڈنگ ٹو لا, بالکل, اور انہوں نے کر کے دکھایا. لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری جانب سے بھی میں سمجھتا ہوں ایک مسلسل عمل ہے. یہ بالکل, اگر ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ چلے گئے 2 دفعہ چلے گئے, کہہ دیا, بات کر لی, فلاں کر, اس کو سیریس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان, کیونکہ وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ہے, پاکستان کے جو کردار ہے, کوششیں, اس کو سراہنا ہے, لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 9th اور 10th محرم بھی آ رہا ہے, عاشور سے پہلے ان کا یہ دورہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا ہوگا, کیونکہ جنگ کے بعد یہ پہلا دورہ ہے, یا اس دورے کا اور بھی کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ کیا اہمیت ہے اس دورے کی؟ اس دورے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایرانی قیادت ہے وہ محرم کے پہلے 10 دن میں دورے نہیں کرتے, کہیں جاتے نہیں ہیں. اب وہ آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. یہ جو جنگ ہوئی ہے, یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اور اس کو ابتدائی اسٹیج پر ہی ناکام بنا دیا گیا. اس میں اب ایران کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں. کچھ چینجز جو تھیں وہ جنوری فروری میں آئیں, جب بہت زیادہ احتجاج ہوا, تھوڑا سا معاشرہ ان کا لبرلائز ہوا ہے, سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو, مظاہرین کو, لیکن کچھ چیزیں پھر اسٹیٹ نے بھی ان کو رہتے دی ہیں. اس کے بعد آگے جا کے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ہم نے ایک ملک کی صورت میں دنیا نے سام پالا ہوا ہے, جسے اب یورپ بھی برا کہہ رہا ہے, اسرائیل, وہ کسی بھی وقت کہیں بھی کچھ کر دیتا ہے. بالکل. اس حوالے سے ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ نے لینی ہے. اگر معاہدہ امریکہ کر رہا ہے, ان کے نائب صدر وہاں آ رہے ہیں اور پورا ان کا اسٹیو وٹکوف آ رہے ہیں, جیرڈ کشنر آ رہے ہیں اور سارا آ کے معاملات کر رہے ہیں, تو امریکہ کی اسٹیٹ کے ساتھ ہے. جب یہ طے پا رہا ہے کہ ہر محاذ پر جنگ بندی ہوگی تو اس معاہدے کی گارنٹی جو ہے وہ امریکہ لے گا. یہاں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا گارنٹر کون ہوگا؟ بھائی گارنٹر تو امریکہ ہوگا, ظاہر ہے, بالکل, جو آ رہا ہے بیچ میں. تو ابھی کچھ خدشات اور خطرات موجود ہیں. یہ جو جہاز اڑتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر, وہاں یہ خطرہ رہتا ہے کہ اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں ہٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. اس کی بھی کلیئرنس لی جاتی ہے امریکہ سے. یہ بہت سارے معاملات ابھی پیچیدہ نوعیت کے چل رہے ہیں. اچھا. اور آگے اس معاہدے کو جو ایم او یو کی صورت میں طے پایا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کچھ فوری نوعیت کے اقدامات بھی ہیں. تو وہ بھی دیکھے جانے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں. جب ہم نے ایک سموتھ طریقے کے ساتھ ان کو ایک جانب بڑھانا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تیزی کے ساتھ مشاورت کی جائے. کچھ چیزیں مل کے کرنی ہوں گی. ایک تو یہ جیسچر ہوگا نا کہ پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہیں, انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستانی قوم کا, فیلڈ مارشل کا, پرائم منسٹر کا, محسن نقوی صاحب کا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں مل کے طے کرنے والی ہیں. آپ نے کچھ سٹوریز پڑھی ہوں گی جو درست ہیں. سٹوریز یہ تھیں کہ پاکستان جب یہ پرپوزل تیار کر رہا تھا کہ ایم او یو میں کون کون سے نکات شامل ہوں گے,
تو اسے فزیکلی ایکسچینج کیا گیا مین ٹو مین. بالکل سر, جا جا کے محسن نقوی صاحب جی وہاں پر یہ نہیں تھا کہ کوئی موبائل فون استعمال کر لیا, کوئی ای میل کر لی, ایسا ہی تھا سر. کچھ جنگی جہازوں کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو اسرائیل کی جاسوسی اور جو جس طرح سے وہ چیزوں کو ناکام بنانا چاہ رہا ہے اس کو بھی تو اس سارے معاملے کو بھی تو آپ نے کیٹر کرنا تھا نا. صحیح. تو یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, تو کچھ چیزیں یہ ڈسکس بھی ہونی ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ایک وفد بھی آ رہا ہے بہت بڑا. اگر خالی شکریہ ادا کرنا ہو تو اس کے لیے تو صدر صاحب آ گئے, ان کے ساتھ ان کو تھوڑا سا اسٹاف آ گیا اور آ کے انہوں نے کہا جی شکریہ. اور یہ اس کا مطلب ہے بہت اہمیت کا حامل, یہ بہت اہمیت کا حامل یہ دور ہے. اچھا سر, کل ہم نے ایک اور اچھی خبر دیکھی, وہ یہ کہ ڈاکٹر ماہرنگ لانگو اور صبغت اللہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی, کیونکہ آزادی اظہار کا صرف ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یہ لوگ, یہ صرف اور صرف لوگوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بھارت کے اعلی کار بنی ہوئی تھی. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کو نہیں لگتا کافی پہلے آ جانا چاہیے تھا؟ بالکل, میں جیسے آپ نے یہ بات کی ہے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں آزاد کشمیر میں بھی. اچھا اب ہوتا یوں ہے کہ جب یہ چیزیں ابتدائی طور پر سامنے آتی ہیں کہ کچھ ایلیمنٹس اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہیں, آپ جب ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتے. بالکل صحیح. جب مذاکرات کے دوران آپ ایک گنجائش دیتے ہیں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو. جی یہ تو ایک جو نیا اسسٹنٹ کمشنر ایس پی بھی بھرتی ہوتا ہے نا, جو مظاہرین سے بات کرنے جاتا ہے, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے. سیاستدان تو خیر بہت بڑی چیز ہوتے ہیں. آپ جب ان کے مطالبات اس طرح کے تسلیم کرنے شروع کر دیں گے جو وہ یہ سمجھیں ہم گن پوائنٹ پہ کروا رہے ہیں, یا جو شہریوں میں عدم مساوات پیدا کر رہے ہیں. میں بجلی دیتا ہوں 1 روپے پر یونٹ, آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے 5% پر یونٹ ہوگی, باقی بھی ٹیکسوں میں چھوٹ ہوگی, اس طرح کر کے ایک ہی ملک کے اندر, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اگر قانون کی بالادستی کو برقرار رکھا جائے اور جسے ہم کہتے ہیں ریٹ آف دی اسٹیٹ دوسرے الفاظ میں, اس پر اب آپ کمپرومائز نہ کریں تو اس طرح کے معاملات پھر بہت پہلے ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر امن و امان بھی قائم ہو جاتا ہے. جب آپ ایک لینینسی دیتے جائیں گے, ایک گنجائش پیدا کرتے جائیں گے, کچھ ایسے مطالبات جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ عقل سلیم میں نہیں آ رہے. آپ نے آزاد کشمیر میں کیا کیا, جب وہ 1-2 دفعہ پہلے مظاہرے ہوئے تو آپ نے ان کے ایسے مطالبات ماننے جس سے میرے جیسے بندے کو بھی حسد ہو گیا, تکلیف ہو گئی. میں نے کہا یار ہم بھی لاہور میں رہتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم سارا کچھ کرتے ہیں, تنخواہ سے بھی ٹیکس کٹتا ہے, گھر کا ٹیکس بھی دیتے ہیں, گاڑی کا ٹوکن ٹیکس بھی دیتے ہیں, میرے جو بچہ کاروبار کرتا ہے اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں, بزنس کا بھی سارا کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بجلی کے بلوں کے لیے بھاگ رہے ہیں, فلاں چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں, وہاں آپ یہ کرتے جا رہے ہیں سڑکیں بند کرنے پر. تو میسیج کیا ہے, تو یہ ہونا نہیں چاہیے. تو قانون کی بالادستی اور ریٹ آف دی اسٹیٹ ہر صورت بحال رہنی چاہیے. اس کے نتیجے میں پھر ایک پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے. صحیح. تو سر ماہرنگ لانگو والے کیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد BLA کو دھچکا لگے گا, کمزور ہو جائے گی؟ دیکھیں BLA کا جتنا نیٹ ورک ہے, جس طرح سے بھارت اس کے پیچھے ہے, جی بلکہ افغان طالبان بھی ہیں اس کے پیچھے, یہ سارا ایک معاملہ تھوڑا لمبا ہو گیا اس میں. اب ان چیزوں کو ٹیکل کرنے میں وقت لگتا ہے. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں دھچکا لگے گا, وہ ممکن ہے مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹیں. مظلومیت کا ڈھنڈورا تو سر وہ پہلے بھی پیٹ رہے تھے, لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کو کام تو ہو جائیں گے نا, کہ اگر اس کو سزا ہو گئی ہے تو اگر کوئی اور آ کے یہ کرے گا تو اس کو بھی سزا ہوگی. اس میں یہ ہے کہ کچھ وہاں جو ترقیاتی کام ہیں ان کی رفتار تیز کرنی, اور پبلک کو ایڈریس کرنا, یہ بیسک چیز ہوتی ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بڑھا جائے. یہ جو سزائیں ہیں اس کے بارے میں تاثر بن جاتا ہے بعض اوقات نا, جب آپ ایک آپریشن کر رہے ہوں وہ تاثر بن جاتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا جی, یہ فیصلہ وہاں سے ہے. ہمارے تو کچھ مین اسٹریم کے جو اینکر ہیں وہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کہیں جی عدالت کا معاملہ ہے, آپ عدالت میں جائیں چیلنج کر لیں. بالکل. اگر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سزا دی ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں, آپ جا کے بلوچستان ہائی کورٹ موجود ہے. بالکل. تو اس میں یہ ایک عام شہری کے لیے تو ظاہر ہے یہ بالکل اس کے لیے تو تاثر قائم ہوگا کہ اس طرح کی سرگرمیاں کرنے والوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. لیکن اوور آل جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک پیکج ہے, ہمیں ایک پیکج پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اس کے نتیجے میں جا کے پھر ہم جب شہریوں کو ہم قدم پائیں گے ریاست کے حقیقی معنوں میں, تو اس کے نتیجے میں پھر بلوچستان کے اندر ایک امن بھی پیدا ہوگا بہت اچھا, اور اس کے ساتھ جو تخریبی عناصر ہیں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوگی. پھر لوگ تقاضا کریں گے باہر نکل کے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. صحیح. اچھا سر, مظفر آباد میں ہم نے دیکھا کلعدم ایکشن کمیٹی کا یہ جو جھوٹا بیانیہ اس کو مسترد کر دیا گیا, وہاں پہ پاکستان زندہ باد کی ریلی بھی نکالی گئی ہے, اور اب جو ہے وہ انتخابات بھی آ رہے ہیں, اس کی بھی گہما گہمی ہے. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں منتخب ہوتا؟
یہ تو دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ نون لیگ نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے، پیپلز پارٹی بھی وہاں سرگرم ہے، اور باقی جماعتیں بھی اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں. ابھی چونکہ تازہ ڈیولپمنٹ تو یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ آپ ثالثی کر لیں اور معاملات کو کسی سمت میں لے جائیں. تو مولانا فضل الرحمان نے اس میں یہ تجویز دی ہے. اس پر شام تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دیکھنی پڑے گی. انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ دھرنا ختم کریں نا، مطلب یہ جو کام ہے اس کو آپ ختم کر دیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو ظاہر ایک سیزن پالیٹیشین جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں وزن ہوتا ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں اسمبلی میں، آپ نے سنا ہوگا جی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ غیر قانونی دھرنا اور اس طرح کے مطالبات ایک سائڈ پہ کر دیں، اس کے بعد پھر نیگوشیٹ کر لیتے ہیں تاکہ معاملات کو اس سمت نہ لے جایا جائے کہ ایک تماشا بنے اور عام شہری جو ہیں آزاد کشمیر میں رہنے والے ان کے جان و مال کے لیے خطرات کا سبب یہ لوگ بن رہے ہیں، استعمال بھی ہو رہے ہیں. اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، یعنی کہ میں تو یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. انہوں نے جو ان کے باہر کے سپورٹر ہیں، باہر بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں جو فضول قسم کی گفتگو کی، جو الزامات لگائے، وہ دہرانے کے قابل نہیں ہے. پھر ان کے جلسوں کے اندر جو تقاریر ہو رہی ہیں وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. یعنی کہ یہ کون سے ملک میں ہے؟ یہ تو پھر ہم نے تو عمران خان کو ایک دفعہ رگڑا لگا دیا تھا اس معاملے میں کہ آپ نے ادارے کے اندر کوئی منافرت کے بیچ بنی ہوئی کوشش کی، وہاں جلسوں میں کھڑے ہو کے لگے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ناقابل قبول ہے. سر اس طرح کے لوگوں کو پہلے ہی دن لگام ڈال دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں فیضا کہ جب مطالبات آپ مان رہے تھے نا، جب آپ بجلی کے مطالبات مان رہے تھے، جب آپ ان کے ٹیکس کے معاملات گندم سستی کرنے کے مطالبات مان رہے تھے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ ہم شہری نہیں ہیں، آپ شہری نہیں ہیں، اکیلا آپ ہی کا پاکستان ہے، سپر سٹیزن ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ سر ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.